کبھی کبھی جب انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا سوال اٹھتا ہے کہ میں جس تکلیف سے گزر رہا ہوں کیا وہ واقعی ہی میری پیدا کی ہوئی ہے یا پھر کسی اور کی؟ کیا یہ دکھ، یہ حالات، یہ مجبوریاں، یہ بوجھ، یہ سب کچھ میں نے خود چنے تھے یا پھر غلطی کسی اور دور میں ہوئی، فیصلے کہیں اور ہوئے، لیکن اس کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑتا رہا۔ انسان نا دنیا میں آتا تو خالی ہاتھ ہے، لیکن خالی تقدیر کے ساتھ نہیں آتا، اس کے ساتھ بہت کچھ پہلے سے جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ نہیں چنتا ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا، وہ یہ بھی نہیں چنتا ہے کہ گھر امیر ہوگا یا پھر غریب ہوگا، وہ یہ بھی نہیں چنتا ہے کہ اس کا معاشرہ انصاف والا ہوگا یا پھر ظلم والا ہوگا، اس کے حصے میں امن آئے گا یا پھر کوئی جنگ وغیرہ کی صورتحال ہوگی، عزت آئے گی یا پھر ذلت آئے گی، مواقع آئیں گے یا پھر صرف اور صرف محرومیاں آئیں گی۔ یہی انسان کی نا سب سے بڑی بے بسی ہوتی ہے کہ وہ پیدا کدھر ہو گیا ہے بغیر مرضی کے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان نہ ہمیشہ اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن وہ پوری حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنی ہی بات کی نفی بھی کر دیتا ہوں کبھی کبھی، کیونکہ انسان اپنی محنت سے راستہ تو بنا سکتا ہے لیکن مگر وہ زمین نہیں چن سکتا جس پر اس نے چلنا ہے۔ کوئی بچہ محل میں آنکھ کھولتا ہے، کوئی جھونپڑی میں آنکھ کھولتا ہے، کوئی ایسے ملک میں پیدا ہوتا ہے جہاں پر قانون اس کی حفاظت کرتا ہے، اور کوئی ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں پر طاقتور قانون سے بالا تر ہوتا ہے، کوئی تعلیم، سہولت اور عزت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور کوئی بیچارہ بھوک، خوف اور بے یقینی کے ساتھ۔ تو پھر جب آغاز ہی برابر نہیں ہے تو پھر انجام کا فیصلہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو ایک ترازو میں کیسے تولا جا سکتا ہے؟ بھائی میرے جو حالات ہیں اس میں میرے والدین کے فیصلے بھی شامل ہیں، معاشرے کی خرابیاں بھی شامل ہیں، سیاسی غلطیاں بھی شامل ہیں، اور جو تاریخ کے جو ہمیں بہترین قسم کے اور بہت برے طریقے سے زخم ملے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہیں، وراثت میں ملی ہوئی غربت بھی شامل ہے۔ ایک غریب آدمی کو اتنا ہی سمجھ نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں بھوکا اور میں 7 بچے پیدا کر کے ان کو بھی ڈال دوں۔ نفرت کی آگ بھی شامل ہے۔ انسان صرف اپنے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی وہ پوری نسلوں کی غلطیوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ ایک بچہ اگر ایسے گھر میں پیدا ہو جائے جہاں پر تعلیم کی قدر ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں تعلیم ہوتی کیا ہے، تو اس کا قصور کیا ہے؟ ایک نوجوان اگر ایسے نظام میں بڑا ہو رہا ہے جہاں پر سفارش کے بغیر کسی قسم کا کوئی دروازہ کھل ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر اس کا جرم بتائیں کیا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو کیوں کوسے؟ ایک انسان اگر ایسے معاشرے میں سانس لے رہا ہے جہاں پر عزت بھی صرف اور صرف پیسے سے ملتی ہے اور انصاف بھی صرف اور صرف پیسے سے ملتا ہے، تو وہ کس چیز سے لڑے گا؟ قصور بتائیں۔ یہاں کر کے نا تقدیر، معاشرہ اور انسان کی ذاتی کوشش آپس میں ایسے کر کے ٹکرا جاتی ہے۔ لیکن اسے یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے صاحب کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے، نہیں۔ انسان کی جو عظمت ہے نا وہ یہی ہے نا کہ وہ غیر برابر حالات میں پیدا ہو کر بھی لڑتا رہے۔ بے شک وہ انصاف کے معاشرے میں پیدا نہیں ہوا لیکن لڑے تو صحیح۔ وہ بوجھ لے کر آتا تو ہے مگر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اگلی نسل کو وہی بوجھ نہ دے، منتقل نہ کرے۔ وہ خود دکھ سہ لیتا ہے مگر یہ چاہتا ہے انسان کہ اس کے بچوں کو وہ دکھ نہ سہنا پڑے۔ وہ اندھیرے میں چلتا رہتا ہے بیچارہ، کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوتا، مگر اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے حصے میں وہ کچھ نہ کچھ دیا جلا جائے، روشنی دے جائے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہی ناانصافی آگے منتقل کر رہے ہیں یا پھر اس سلسلے کو یہیں پر روک رہے ہیں؟ بتائیں۔ وہ کیا شعر ہے، جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں۔ یہ شعر نہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف ذاتی کہانی نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے، پورا معاشرہ، پورا نظام، پوری نسل کا بوجھ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو دیکھ کر کے نا یہ فوراً سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی جنگ ضرور چل رہی ہوتی ہے جو اس نے شروع نہیں کی ہوتی، مگر وہ بیچارہ لڑ ضرور رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو آئے ہیں، جو ہم نے بویا نہیں ہے، وہ ہم نے کاٹنا تو ہے، لیکن اگر ہم نے کاٹ لیا ہے تو ہم کسی آگے آنے والی نسل کے لیے وہ کچھ نہ بولیں۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے ممبر و محراب سے بڑی تقریریں ہوتی ہیں کہ انسان اپنا رزق، بچہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بلا بلا بلا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہاں جہاں مواقع ہوتے ہیں، جہاں مواقع نہ ہوں، ایک غریب آدمی جس کے پاس نہ چھت ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی جاب ہے کسی قسم کی، جو خود مانگ کر گزارا کر رہا ہے، اس کے گھر میں ہر سال ایک عدد بچہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے رزق اپنا خود لے کر آتا ہے بچہ، تو بھائی تو کیوں بھوکا مر رہا ہے پچھلے 7 سال سے، 10 سال سے؟ 5 بچے پیدا کر دیے، تو نے 6 کی امید کر رہا ہے اور لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، بھائی کچھ کر دو مدد۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے بھائی، سمجھ سے باہر۔ جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا۔ منیر نیازی ہیں غالباً یہ میرا خیال ہے۔
کاٹتا ہوں وہ جو میں نے بویا نہیں. آدم نے جرم کیا تھا نا، نعوذ باللہ. شاعر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس کی سزا ہم، بھائی آدم نہ وہ جرم کرتے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جس کی مختلف قسم کی تشریحات ہیں، تو آج آدم جنت میں ہوتے، ہوا کے ساتھ موج کر رہے ہوتے. ہم ہوتے ہی نہیں دنیا میں. شاعر کی تشریح یہ ہے، نہیں سمجھے؟ لگے رہو پھر.